السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، جو توحید ہے، ایک ایشورواد، ایک اللہ ہی سب کچھ ہے، یہ جو توحید ہے نا، یہی اسلام کی سب سے بڑی دولت ہے اور سب سے بڑی یہ خوبصورتی ہے۔ اور جو بھی شخص عقیدہ توحید پہ ایک دم پختہ طور سے، مضبوطی سے، پوری طاقت سے اگر وہ عمل کر گیا، توحید پہ اگر وہ واقعی کھڑا رہ گیا، تو پھر اس کو دنیا میں کسی کی سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا میں کوئی اس کو نقصان اللہ کی مرضی کے بنا پہنچا نہیں سکتا، اور دنیا میں اللہ کے سوا کوئی فائدہ اس کو پہنچا نہیں سکتا۔ یہ ایمان، یہ توحید عقیدہ اگر ہم سب کے اندر آ جائے، تو آج جو مسلمان جو پریشان حال ہیں، جن کا دل بالکل کالا ہو گیا گناہ کر کر کے، جو بالکل ایک طریقے سے بزدل ہو گئے ہیں، ان کو اپنی جان مال کا بہت ڈر ہے، ان کو اپنی دولت کا بہت ڈر ہے، ان کو اپنی اس زندگی کی، جو ایک نہ ایک دن جانی ہے زندگی، اس کی بہت فکر ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ جو در در جا کے فریاد مانگتے ہیں، ان کو چاہیے کہ صرف ایک اللہ سے مدد مانگے۔ اور یہ سب میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے یہ جو نگینے باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ لیکن ہائے افسوس کہ آج کے جو مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیریس کہاں لیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیا فرمایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں۔ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2516۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہم باتیں تھیں، جس پہ ہم سب کو عمل کرنا چاہیے، ہم اس پہ عمل کر نہیں رہے۔ ہم ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں تو کوئی ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ دنیا کے لوگوں سے کیا امید کرنا ہے یار؟ دنیا بنانے والے سے پکا یقین کر کے ایک بار آپ اس سے مانگ کے تو دیکھیے ہمارے جو حالات ہیں بدل جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حق ہے ہم اس کو ادا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حق کسی کو نہیں چھیننے دے گا۔ اگر ہم صرف اللہ سے مانگنے والے بن جائیں گے تو پھر ہمیں دوسروں کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمیں دوسروں کے جو ان کا رحم ہے، جو دوسرے کے جو ٹکڑے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم دنیا کو ہر چیز دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جب ہم اس کو اپنا ایک دم حقیقی طور پہ دل سے خالق اور اس کو مالک مان کے جب اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہ الحمدللہ یہ توحید کو بیان کرتی ہے۔ تو یہ حدیث توحید والی حدیث ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔